اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہماری بات کا عنوان ہے پہلے مسلمان تو بنو پھر اسلام کی باتیں بھی کر لینا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ اللہ کو اپنا معبود مانا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول مانا جائے، اور تمام بتوں سے، کافروں سے، کفری عقائد اور کفر کے فتوے والوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ سے توبہ مانگیں کہ اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھیں۔ ان باتوں کا اقرار کرنے سے آپ مسلمان بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کا حصہ سمجھیں۔ کسی اور کافر کے فتوے والے مولوی صاحب یا گروہ کا حصہ اپنے آپ کو نہ سمجھیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہی جنت کی ضمانت ہے۔ جس طرح نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے اور انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک کا حکم ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن یہاں تو ایک ہی محلے میں 100 نمازیوں کے لیے 4 سے 5 الگ الگ فرقوں کی مساجد مل جائیں گی، جو سب ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت کہ اگر کسی کو کافر بولا تو یا تو خود کافر ہو جاؤ گا یا پھر جس کو کہا ہے وہ کافر ہو جائے گا، اس فرمان کے تحت سب ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف نماز، روزہ، زکوٰۃ سے انکار کر کے کافر ہونے والے کی طرح تفرقے میں پڑھ کر اللہ کے حکم کو توڑ کر خود بخود کفر کر کے بھی کافر ہو رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ ٹیکسوں کی ماری عوام جس کا خون گورنمنٹ میں موجود ظالم چوس لیتے ہیں، جو حکومت چلانا تو دور کی بات ہے، ایک گلاس پاک صاف پینے کا پانی گھروں تک پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو پھر یہی کافر کرنے والے زکوٰۃ لینے بھی آ جاتے ہیں ٹیکسوں کے بعد۔ یعنی کہ ہمارے اسلام میں تو زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ٹیکس بھی اتنے دینے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ والے بھی آ جاتے ہیں۔ پھر خود کو اللہ کے حکم کا کوئی احساس تک نہیں، بس اپنی اور اپنے مولوی صاحب کی فکر ہے۔ اگر آپ تمام بتوں، کافروں، کفری عقائد و کفر کے فتوے والوں سے کنارہ کر کے توبہ نہیں کرتے تو پھر آپ مسلمان کیسے کہلا سکتے ہو؟ آپ اسلام میں کیسے داخل ہو سکتے ہو کافروں پر ایمان رکھتے ہوئے؟ آپ کو تمام کافروں سے توبہ کرنی ہوگی، تبھی آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ کلمے والوں کو ہی کافر بنانے والوں، اگر شعر ہو تو امریکہ، روس، انڈیا، چائنا، اسرائیل کے صدر، وزیر اعظم کو یہی کلمہ پڑھا کر دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی کچھ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہمیں دنیا کے ہر شخص سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنی ہے۔ لیکن جب آپ تمام بتوں، کافروں، کفریہ عقائد والوں سے کنارہ نہیں کرتے تو پھر آپ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور اپنی شخصیات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ترجیح دے کر خود ہی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی پہلی شرط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا سمجھ کر کہتے ہو کہ فتووں سے اور ان خلاف ورزیوں سے آپ کافر نہیں، تو پھر آپ کا معاملہ اللہ کے حوالے، آپ جانیں اور اللہ جانے۔ ہم اس تحریر توبہ کا پینفلیکس آپ کی مسجد کے لیے فری بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ، یا آپ خود اپنی مرضی کا ڈیزائن بنوا کر لگا سکتے ہیں اس تحریر کے ساتھ۔ پہلے آپ نے شخصیت پرستی کو پروان چڑھایا، پھر آپ نے اس کو بت پرستی اور قبر پرستی کی طرف منتقل کر دیا، اور نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کو مسخ کر کے دلوں میں اپنی شخصیات اور ان کی قبروں کی عظمت کو ڈال دیا۔ شخصیت پرستی، بت پرستی اور قبر پرستی سے بچنے کے لیے نمونہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی قبر مبارک ہے، جہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، ہم نے کسی کو کافر کا فتویٰ نہیں دیا، یہ سب آپ لوگوں کے کارنامے ہیں جو آپ کو یاد کرائے ہیں، جو آپ لوگوں کے علماء نے ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دیے ہیں، وہی آپ کو یاد کرائے ہیں۔
جب آپ کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا احساس نہیں، تو ہمارے پروجیکٹ ہمارا اسکول نام سے جو ہے اس کے لیے آپ ہم سے کیا تعاون کر سکتے ہیں، ہم آپ سے کیا توقع رکھیں، جس میں توبہ والا یہ جو عہد آپ کو بتایا ہے، اس کے بعد آپ جس فرقے سے بھی آئے ہوں، جس مذہب سے بھی آئے ہوں، سب کو خوش آمدید کہا جائے گا، جہاں صرف انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی جائے گی اور تمام لوگوں کو اللہ کی مخلوق سمجھا جائے گا اور غریبوں یتیموں کی فری تعلیم ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔